الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت اس دین کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین الحق، اور اس دین حق کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین باقی تمام ادیان پر چھا جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، حالانکہ جو مشرکین ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. اینڈ ان فیکٹ جب پسند نہیں کرتے کا مطلب ہے they will try their best کہ ایسا نہ ہو، لیکن ان کے اس نہ چاہنے اور کوشش کرنے کے باوجود لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین چھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کچے پکے مکان میں اس دین کے پہنچنے کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری انسانیت مسلمان ہو جائے گی، پہنچ جائے گا میسج ہر جگہ. اب اس سے ایک بات ہمیں مسلمانوں کو سمجھنی ہے کہ اللہ نے جو گارنٹی دی ہے وہ دین کے چھا جانے کی ہے. میرے اور آپ کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں ہے. انفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اس گارنٹی کا پارٹ بنے، ہو سکتا ہے نہ بنے. ہو سکتا ہے کہ اس کامیابی میں ہم بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کامیابی میں ہم نہ ہوں. فرق کہاں ہے؟ فرق دین میں نہیں ہے، فرق میرے اور آپ میں ہے کہ ایم آئی وردی آف دا فیکٹ کہ مجھے اللہ رب العزت اس کامیابی کا پارٹ بنائے. وہ جس دین کی کامیابی کا میرے رب نے ذکر کیا ہے، اس دین کی کامیابی کا پارٹ بننے کے میں قابل ہوں کہ نہیں، میری چاہت ہے کہ نہیں، میری کوشش ہے کہ نہیں. اور اگر میری کوشش ہی نہیں ہے تو جسٹ بیکاز اللہ رب العزت گارنٹی دے رہے ہیں اپنے دین کو، تو مجھے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا دین ہولسٹکلی. تو اللہ رب العزت انفیکٹ اگر آپ اسپیشلی میری اور آپ کی جو جنریشن ہے تو جس نے اپنی آنکھ شعور کی کھولی اس حال میں کہ 9/11 ہو چکا ہوا ہے، اینڈ آپ اس دن سے یعنی کہ اس نیو ملینیم کے سٹارٹ ہونے سے اگر دیکھیں گے تو ہر آنے والا وقت اگر آپ امت کی اجتماعی حالت دیکھو تو زوال پذیر ہے. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا ملک، افغانستان، عراق، لیبیا، سیریا، جارڈن، نارتھ افریقہ، کچھ بچا نہیں ہے. اینڈ دا امہ سیمس ٹو بی ان chaos. اور اب ریسنٹلی یعنی کہ اب ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دین کا حال کیا ہو گیا یہاں پہ. اب یہاں تک کہ فلسطین کے معاملے میں ایک کہتا نا کہ امت سمجھ رہی ہے، بٹ اس سمجھنے کے باوجود اپیرنٹلی وہ جسٹ اسٹک کہ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ نہیں. اینڈ ہماری تمام تر کثرت کے باوجود جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو اگین وین یو گو بیک ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ روایت میں ہماری اس حالت کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یحییٰ آپ نے سکون کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کھیلنا ہے تو باہر جا کے کھیلنا ہے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کافر ہے نا وہ تم پر ایسے دعوت دیں گے اٹیک کی جیسے کھانے پر دعوت دی جاتی ہے کہ چلو مل کر کھانا کھائیں. اور انفیکٹ دعوت دی وہاں جاتی ہے جہاں پہ کچھ دعوت کے قابل ہو. تو اپیرنٹلی امہ کے پاس بہت کچھ ہے ریسورسز کے اعتبار سے. اگر آپ اوور آل گلوبل ریسورسز کی بات کرو تو امہ از اے ویری ریسورس رچ اوور آل ایریا.
چاہے آپ ہیومن ریسورس کی بات کرو یا نیچرل ریسورس کی بات کرو، لیکن ہم پہ دعوت دی جائے گی کہ ہمیں کھایا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ یعنی کہ اتنی آسانی سے جب ہم پہ دعوت دی جائے گی تو کیا ہم کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، انفیکٹ تم کثرت سے ہوگے، جس کو آپ ٹرانسلیٹ یوں کرو گے کہ ایسی کثرت اس سے پہلے نہیں تھی، گلوبل نمبرز کے اعتبار سے اس کثرت میں تو ہم کبھی نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ ایسے ہوگی جیسے حالت ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ، کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، there is no substance to that reality۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ and he said that آپ کے دلوں میں کیا ہوگا؟ آپ کے دلوں، یعنی کہ دشمن کے دل سے آپ کا خوف نکال دیا جائے گا، کہ آپ کی کثرت کو دیکھ کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسا دعوت پہ، کھانے کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے کہ بس پڑے دیر ٹو ایٹ، کھانا تو کہیں ریاکٹ نہیں کرتا نا کہ مجھے نہیں کھانا، کھانا تو کہیں احتجاج نہیں کرتا، وہ بے آواز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا خوف تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن بھر جائے گا۔ اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ تمہاری حقیقت یہ کیوں ہوگی کہ تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور آخرت سے کراہت ہوگی، تم مرنے کے لیے نہیں تیار ہوگے۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹاک میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہ اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں، ہم اچھی موت مرنے آئے ہیں۔ تو جس مؤمن کی زندگی کا پیرامیٹر ہی ریورس ہو جائے کہ وہ دنیا سے محبت کر رہا ہے اور آخرت سے کراہت کر رہا ہے، تو کہا تب تمہاری یہ حقیقت ہوگی کہ دے وونٹ کیئر۔ جس مومن کے دل کو چیرا جائے اور وہاں محبت بھری ہو دنیا کی، تو اس سے کافر نہیں ڈرتا، کافر اس مومن سے ڈرتا ہے جس کو موت عزیز ہے، جس کے لیے موت اپنے رب کی ملاقات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہمارا حال بتا رہے ہیں، اینڈ اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں اسی سے سملر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، واٹس the matter with you، کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، سکتے نا کہ تم چپک جاتے ہو، ہیوی ہو جاتا ہے تمہارے لیے، مشکل ہو جاتا ہے قدم بڑھانا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو موو۔ اینڈ اگین ہماری حالت یہی ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہیں، اس ساری محنت میں چلنے کی ہمت ہی نہیں ہے ہم میں۔ اچھا یہ نہیں کہ کلیکٹیولی نہیں ہے، اینڈ بائی دا وے I'm not going to be addressing the political elite today and I'm not going to be addressing the military elite۔ یہ تو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں نا کہ یار ہمارے حکمران، اور پھر ان کو 2-4 سنائی اور پھر چپ کر کے اپنے چلو بھئی کرمبل کھل گیا ہے، ہاں چل کے وہاں 2.5 گھنٹے لائن میں لگیں، کرمبل ضرور کھاؤ بٹ اس کے بعد کمبل میں نہ لیٹ جاؤ، محنت کرو پھر سو، اینڈ پھر ملٹری لیڈ کے کسی طرح بس اگر ہماری فوج نے گن سیدھی کر لی تو مسئلہ حل ہو جائے گا ساحل بھائی کی طرح۔ ہاں تو بھائی یہ تو ان پہ بلیم ہے نا، سو I'm not going to address them۔ یہ ایم بی ایس اور ایم بی زی کے لیے بیان نہیں ہے، یہ معین اور یحییٰ اور عبداللہ اور فرقان کے لیے بیان ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، what is it that we can do، قیامت کے روز ہم کس حال میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ایسے تمہارے لیے ہیوی ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، وہی سیم مفہوم ہے نا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم سیٹسفائیڈ ہو اپنی اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی بجائے، تم اتنے مطمئن ہو کہ سب ٹھیک تو چل رہا ہے، میرے تک تو نہیں پہنچا نا ابھی تک۔ سو اس وقت تمہیں پتہ ہے کہ اگر آپ گلوبل موسٹ پیسفل پلیس آن پلانٹ ارتھ کون سی ہے؟ ہاں کون سی ہے؟ وچ کنٹری؟ نہیں جاپان نہیں بھائی، جاپان میں تو بندہ ہی نہیں ہے،
بندہ ہو تو کوئی گڑبڑ بھی ہو نا. نہیں یار, UAE ابو دھابی, مزہ نہیں آ گیا. ہاں, ایک ڈریم ہے کہ کسی طرح لائن نیوم پروجیکٹ میں ہم بھی آ جائیں. تو سعودی عرب کو دیکھو, پیسہ بھی ان کے پاس ہی ہے نا, UAE, قطر, بس آئیڈیل لائف ہے. تو اللہ کہہ رہے تم راضی ہو اس حال میں. اینڈ یہ کیوں ہے کہ بھی ہم بچے ہوئے ہیں. عراق اڑ گیا, سیریا اڑ گیا, ایران پہ حملہ ہو گیا, ایجپٹ کیسٹریٹڈ, سوڈان گیا, لیبیا گیا. نہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں نا. اینڈ پتہ ہے بچے کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کافر راضی ہو گیا ہے. وہ تو اللہ نے گارنٹی کر دی ہے کہ یہ مشرکین تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک کام نہ کر لو, وہ ہے ان کی ملت اڈاپٹ کر لو. تو آپ نہ ایمریٹس پہ ٹریول کرتے ہوئے دبئی لینڈ ہوں, تو بھائی وہ دبئی لینڈ ہوا ہے کہ ہیتھرو ایئر لینڈ ہوا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ملت اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے. اینڈ اس کے بعد ٹرمپ صاحب جب وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ کہہ رہا ہے 1 ٹریلین, وہ کہتا ہے نہیں 1.2 ٹریلین, وہ کہتا ہے نہیں 1.6 ٹریلین. ہاں, بڑھ بڑھ کے ٹرمپ کو پیش کر رہے ہیں. اس لیے وہ شاید مشرک چھیڑ نہیں رہے. کوئی بات نہیں, چلے بھائی اپنا ہی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا پر سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یعنی کہ یہ جو سودا کر رہے ہو نا, یہ جو ایکسچینج کیا آپ نے, یہ جو بارگین کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ٹوٹل متاع ہے نا, یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے. جسٹ امیجن یور سیلف ان دا آخرہ, کہ یہ جو اس دنیا میں تم نے ڈیل کر لی ہے, اس کا آخرت میں کیا نقصان ہوگا, کیا امپلیکیشن ہوگی, اینڈ وہ سیٹسفیکشن وہاں پہ ہوگی کہ نہیں. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہد المشرکین, مشرکین کے خلاف کیا کرو, جہاد کرو, which is make effort, کیونکہ یہاں پہ جاہدو کا قتال نہیں کہا. قتال is part of it by the way, but جاہدو is a bit more extensive as compared to قاتلو, کیونکہ قاتلو کا بھی صیغہ قرآن میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف قاتلو کریں گے تو پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, because physically me and you can't do anything right now. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فزیکل جہاد ہے نہیں, but that's not the point here. کیونکہ آگے حدیث میں کیا فرمایا, جاہد المشرکین باموالکم, اپنے مال سے, وانفسکم, اپنی جان سے, والسنتکم, اپنی زبان سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی روایت میں ایسی جنرل بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے in whatever way possible. جو بھی تم کر سکتے ہو, that is something that you have to understand, کہ تم نے وہ کوشش کرنی ہے. اچھا, اب اس کوشش میں you need to understand the global context, کہ یہ جو ہماری آج کی حالت ہے یہ کل پرسوں نہیں ہوئی تھی, اس کے پیچھے 3-4 صدیوں کا گیپ ہے. It's been 3-4-5 centuries. It starts off around mid 16th century جب اسپین ہاتھ سے نکلا ہے, 15 something, but doesn't like really اپنی پیک وہاں پہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس تک سلطنت عثمانیہ ابھی بھی پھیل رہی ہے, کیونکہ mid 1550s 57 something of that sort is when استنبول فتح ہوا ہے, کانسٹینٹینوپل. تو اس سے اگلے 200 سال تک آپ کے ایسٹ یورپ میں ان روڈز کر رہا ہے ٹرکی, ٹھیک ہے, سلطنت عثمانیہ. But then over time you need to understand کہ we start to decline, ہاتھ سے پیسہ نکلتا ہے. اچھا by the way, a lot of times we start to hear کہ کیوں کہ ہم اچھے مسلمان نہیں رہے, اس لیے, اور اچھے مسلمان کی ہمارے ڈیفینیشن یہ آ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہم نے نمازیں چھوڑ دی تھیں, زکوٰۃ دینی چھوڑ دی تھی, حج نہیں, that's part of it. بٹ اچھے مسلمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان اندھے ہونا شروع ہو گئے تھے, جیو پالیٹکس اینڈ پاور گیمز ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھیں, اینڈ وہ اس ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی میں بس اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے بھائی یہی حالت ہے, کیا کریں. تو مسلمان وہ پریگمیٹزم بھول گیا تھا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہیں, صرف فرشتوں کا ویٹ نہیں کر رہے. ہاں, اگر فرشتوں نے ہیلپ کرنی ہوتی تو پھر مکہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ پہلی فتح مکہ ہو جاتا.
اگر سارا مسئلہ انہوں نے حل کرنا تھا. نہیں بھائی, نہیں تو پھر شیب ابی طالب کی کیوں ضرورت تھی؟ کیوں 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 3 سال ہونے والے ہیں آپ کے پیلسٹائن کو. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین اسلام میں سیرت سیدھی فتح مکہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے. ادھر مکہ میں شیب ابی طالب بھی ہے, ادھر طائف کے پتھر بھی ہیں, وہ سب از پارٹ آف دا پروسیس. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ جو, جسے آپ کرو گے کہ دنیا کے اعتبار سے جو شعور تھا, اس شعور کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ what do we do. So there are 4 things that I can mention here کہ جو ہم کر سکتے ہیں. The first thing is کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی دی گئی تھی, that is in itself telling a lot. وہ کیا ہے؟ اقرا, read. And then it starts off with اقرا بسم ربک الذی خلق, and وہ پہلی وحی کا جو end ہے وہ that is علم الانسان ما لم يعلم, کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا, اس کو وہ شعور دیا جس کی اس کو حقیقت نہیں پتا تھی. اینڈ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ہر فائدہ مند علم وہ اس اقرا کے انڈر ہے, ہر فائدہ مند علم. اچھا, اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ جس وقت میں یونیورسٹی میں تھا, سو دس از لائک آلموسٹ 2 decades بیک چلے جاؤ, میں 2006-07 کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت آپ کے دعویٰ سین میں مولانا طاہر جمیل صاحب تھے, ٹھیک ہے. تو جب دین کی طرف رغبت ہوئی تو کہا بھی دین کا علم حاصل کرو, قرآن سنت کے بارے میں جانو. اینڈ دین سم ہاؤ اللہ رب العزت اینڈڈ اپ نا میکنگ اس کم ٹو دس فیلڈ کہ بھائی دین کی دعوت دو, لوگوں کو دین کی طرف رجحان پیدا کرو. تو یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں, ابھی میں کراچی میں تھا تو وہاں پہ وائی سی کے بہت سارے اسپیکرز تھے, شجرا کے اسپیکرز تھے, نصیحہ کے اسپیکرز تھے. لائک جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو آپ کو اتنی ساری مثالیں نہیں ملتی تھی. ایک کام یہ ہوا, دوسرا سوشل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی نے ایکسیسیبلٹی گلوبل کر دی, تو اب آپ کو دین کی طرف دعوت دینے والے وہ بہت سارے مل جائیں گے. بٹ دا پرابلم از کہ دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ یو آر سپوزڈ ٹو ڈو. ہمیں جو بات سمجھنی ہے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں, تو ہمیں صرف دعویٰ سین میں رول ماڈلز نہیں چاہیے, تو جس کی طرف دین کی طرف رغبت ہوئی وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی یہی کرنا ہے. ہاں, وہ جنید جمشید مولانا طاہر جمیل صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو تمہاری سیئات حسنات میں بدل دوں گا. تو بھئی آپ نے تو جوانی میں توبہ کر لی تو آپ کی تو سیئات ہی نہیں تھیں. تو جنید جمشید نے کہا میری اتنی سیئات تھیں, بٹ جب وہ حسنات میں بدلیں گی تو میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا. کہ نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے دعوت دی اور تم میری دعوت پہ آئے تو تمہاری ساری نیکیاں تو میرے اکاؤنٹ میں ہیں, تو تم آگے نکلو گے. اب ہم نے یہ سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام کرنا ہے, ہاں ملٹی پلائر 10x. But that's not what the ummah needs right now. میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں؟ So when a student of mine مجھے میسج کرتا ہے فاسٹ کا CS, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی علم حاصل کرنا ہے اور میں نے دعوت دینی ہے. میں نے کہا بھائی تو CS کس نے کرنا ہے؟ Because what you need to understand is in order for this ummah and the youth to have relatability, آپ کو ہر جگہ کے ہیرو چاہیے. امہ کو اس وقت صرف دائی نہیں چاہیے کہ سارے دعوت دے رہے ہیں کہ کیا کرو, کہ دعوت دو. ہاں لائک سبحان اللہ, وہ پارٹ پارسل ہے, لیکن چلتی پھرتی دعوت بننی ہے. If some of you were on نصیحہ کنیکٹ, تو اس میں جو لاسٹ پینل ڈسکشن تھی اس میں عثمان برکات کو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں ہے تو بعد میں ریکارڈنگ میں کہیں دیکھ لینا. That person is not an عالم, بٹ میرے لیے وہ چلتی پھرتی دعوت ہے جب وہ گلوبل CEOs سے بات کر رہا ہے کہ یار یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. ہاں, وہ جب سلیکون ویلی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کرنی ہوتی ہے تو ہی از ون آف دا مین اسپیکرز دیئر. دیٹ از سم تھنگ دیٹ دا امہ از مسنگ رائٹ ناؤ. امہ کو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس چاہیے, اینڈ دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف اقرا بسم ربک الذی خلق. تو ہم یونائٹڈ نیشنز میں اپلائی کرتے ہیں کہ بھائی پلیز, ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی صرف ورکنگ میں جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, تو پہلی تو آدھی قوم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ہے کیا بلا. تو اس سیکیورٹی کاؤنسل میں جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے. ویٹو پاور کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بدماشی, کہ میرے پہ رولز اپلائی نہیں ہوتے.
یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور نہیں ہے کہ عمر اگر غلط کرے گا تو کیا کرو گے, تو صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ پھر میری تلوار عمر کو ٹھیک کرے گی. تو یہ رولز بیسڈ آرڈر کا جو فیاسکو تھا وہ فلسطین نے ختم کر دیا, لیکن وہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا بھائی. سو میں اکثر جب اکنامکس پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اٹس سمپل نمبرز, کہ اگر میں لیٹس سے پوٹیٹوز کا کاروبار کرتا ہوں تو میں پوٹیٹوز کا کاروبار کرنے کے لیے آئی وڈ نیور وانٹ کہ خریدار ختم ہو جائیں. میں تو انفیکٹ کہوں گا کہ اور خریدار پیدا ہوں. تو میں ہر چیز میں کہوں گا کہ پوٹیٹو کے بغیر سانس بھی نہیں آتا, پوٹیٹو کے بغیر دل بھی کام نہیں کرتا, پوٹیٹو کے بغیر دماغ بھی کام نہیں کرتا. ہاں تو صبح دوپہر شام آپ پوٹیٹوز کھائیں. آئی وڈ وانٹ مور کسٹمرز. تو پرماننٹ ممبرز کا جب مین کاروبار اسلحہ ہے, تو امریکہ کا مین کاروبار کیا ہے؟ اسلحہ بیچنا. اس کو آپ نے پیس کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے. کتنے ہم عقل مند اور شعور والے لوگ ہیں, ہاں, کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل پوسٹ ورلڈ وار 2 یہ پیس کیپرز بن جائیں گے. بھائی کیسے؟ اینڈ دین ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا ہوا. سو یہ میں سارا کیوں بتا رہا ہوں؟ سو دس از دا ٹائم کہ اس اقرا کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ مجھے ہسٹری آنی چاہیے, مجھے پالیٹکس کی سمجھ ہونی چاہیے, مجھے جیو پالیٹکس کی سمجھ ہونی چاہیے, مجھے وار گیمز ہیں کیا بلا وہ مجھے سمجھ ہونی چاہیے. چائنا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, چائنا کھل کے تھریٹن کیوں نہیں کرتا, اس کے اندر US ڈالر کا کیا کام ہے. چائنا کے فارن ریزروز میں جب $3 ٹریلین ورتھ آف ریزروز میں 1/3 ڈالر ہی ہے, تو ڈالر کی مارکیٹ وہ گرا بھی سکتا ہے کہ نہیں گرا سکتا. جب اس کا میجر ٹریڈنگ پارٹنر US ہے تو وہ اس کو افورڈ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مسلمان وہ ہے, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بندے کو سب پتہ ہونا چاہیے, جس بندے کا جو کام ہے اس کو وہ پتہ ہونا چاہیے, بیکاز دیٹس دا رول ماڈل. انفارچونیٹلی جب آپ یونیورسٹیز کا حال دیکھتے ہو تو جو فائنانس کا انڈر گریڈ ہے اس کو فائنانس نہیں آتی ہے, جو اکنامکس کا انڈر گریڈ ہے اس کو اکنامکس نہیں آتی ہے, جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کو میڈیسن نہیں آتی ہے. بھائی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, آلویز ریمبر جو میں نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ I'm not going to address the political elite today and I'm not addressing the military elite today. حافظ صاحب نے کیا کرنا ہے وہ حافظ صاحب پہ چھوڑ دیں, بٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. حافظ صاحب کے پاس فی الحال تو چلو پرفارمنس مارکس ہیں نا, وہ وار پرفارمنس تھی بھی نہیں تھی تو دیٹس اے سیپریٹ ایشو, ٹھیک ہے. سو کچھ ساتھی اوپر بیٹھ جائیں انشاءاللہ اور باقی قریب آ جائیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فائنانس میں, ٹیکنالوجی میں, ہسٹری میں, سوشل سائنسز میں, پیور سائنسز میں, دیٹ از ویئر می اینڈ یو کم ان. اس کا دین سے کیا تعلق ہے وہ بعد میں سوچنا, بٹ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ ان واٹ یو ڈو. اینڈ فار ایگزامپل اس میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے مجھے لگتا ہے وہ سوشل سائنسز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں نا, تو ہم سارے پڑھ لیتے ہیں کہ آپ میثاق مدینہ سائن اپ کرتے ہیں. تو مدینہ اس وقت 100% مسلمان نہیں ہے, وہاں پہ کچھ ٹرائبس کے پارٹ مسلمان ہو چکے ہیں, کچھ ابھی بھی مشرک ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئیں, اور ایک جیوز ہیں جو کہ فائنینشیل کنٹرولر ہیں وہاں بھی. تب بھی 2 ٹرائبس ہیں, اوس اور خزرج, اور اوس اور خزرج آپس میں کیا کرتے ہیں, لڑائی, اور ان کو فنڈ کون کرتا ہے, یہودی. گیم آن ہے نا, وہ ابھی تک ایک ہی اسٹریٹجی ہے, وہ ابھی تک بھی یہی کر رہے ہیں. ہماری آنکھیں تب بھی اندھی ہیں اب بھی اندھی ہیں کہ بھائی جی پتہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ کچھ جیوز تو تھے وہ اوس کے ساتھ تھے, کچھ خزرج کے ساتھ تھے. کہتے چل بھی تو لڑ, کیونکہ مین پاور ہے ان کے پاس تھی. عجیب. تو وہ آج بھی یہی کر رہے ہیں. صدام سے کہا بھی چڑھ دوڑ ایران پہ, ہم تیرے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر پیچھے سے قدم کھینچ دیے. عجیب. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے ہمارے ساتھ وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی ہے, بٹ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو نو دیٹ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ہم کہتے ہیں ICJ میں کیس کر دیا ساؤتھ افریقہ نے. ہاں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, میں نے کیا کہا تھا, ویٹو پاور کا مطلب ہے بدماشی. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم سگنیٹری نہیں ہیں ICJ کے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے, کیونکہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں تو یہ ہماری جورسڈکشن, ان کی ہمارے پہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. میں کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کا بدماش لاہور میں کہے کہ جی میں ہائی کورٹ کا سگنیٹری نہیں ہوں, ہائی کورٹ مجھے نہیں پکڑ سکتی. لائک گیم آن نہیں ہو گئی بھائی. یہ کس قسم کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے کہ اس کے آپریٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے سگنیٹری, کہ بھئی میں. عجیب. سو وی ہیو ٹو نو دیٹ. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جس وقت میں بڑا ہو رہا تھا نا, تو ہمیں یہ ٹوپی بنائی گئی تھی کہ بس ویسٹ ہی ہے, انسانیت ہے ہی وہاں پہ. ہاں, اینڈ اگین میں عوام کی بات نہیں کر رہا, عوام کل انعام. ہم جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ
وہ گائے بھینسوں کا ریوڑ ہے سب, ادھر بھی ادھر بھی. کنٹرول کسی اور کے پاس ہے, ایکسپلائٹیشن کوئی اور کر رہا ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ ویئر وی ہیو ٹو گیٹ اٹ بیک. اینڈ سم ٹائمز اٹ مائٹ ناٹ بی تھرو خدال, اٹ مائٹ بی تھرو ہیونگ دا رائٹ مائنڈ سیٹ ان دا رائٹ پلیسز. ان کی عوام ہمارے سامنے, بھئی کس مسلمان معاشرے میں آپ کو اتنا احتجاج ملا ہے جتنا یورپ اور امریکہ میں ملا ہے؟ بٹ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, وہ ساری زندگی بھی احتجاج کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو احتجاج ان کی ہسٹری ہے. وہ پہلے ہمیں بجاتے ہیں, پھر ڈھول بجاتے ہیں اس کے بعد. اچھی, تو عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام, مکہ والے, وہ سب نے سنا ہے کہ بدر سے پہلے کیا ہوتا ہے, ابو سفیان رضی اللہ عنہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں, اور بھئی 1000 سے زیادہ اونٹ ہیں, 40 بندے تھے. یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے؟ 40 بندے کافی نہیں ہے 1000 اونٹوں کو کھانے پلانے کے لیے. سمجھداری ہے؟ 1000 اونٹ کو کھانا پلانا, اگر عید پہ 4 بکرے گھر پہ آ جائیں تو ہم سے تو وہ نہیں سنبھالے جاتے. 1000 اونٹ 40 سیکیورٹی گارڈز, بھی یہ کیسے کام کرے گا؟ بیکاز جتنی مکہ سے سیریا تک مین 4 ٹرائبز آ رہی ہیں, ان چاروں کے ساتھ پیکٹ سائنڈ ہے. مکہ کے تقدس کی وجہ سے, کعبہ کے تقدس کی وجہ سے ان کو نہیں چھیڑنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ساری ان ٹرائبز کے ساتھ نیگوشیٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ کافر ہیں بھائی, بٹ دیٹس ہاؤ ٹریڈ ورکس. اف مدینہ از گوئنگ ٹو بیکم اے نیو ٹریڈ سینٹر, then it has to be کہ it has to adopt the same strategy. یہ نہیں کہ یا اللہ ہمارا قافلہ بچائیں. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارد گرد جو بیدوین ٹرائبس تھیں, ان ساری بیدوین ٹرائبس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ لیٹس ہیو اے پیکٹ. اسلام بعد میں اترے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور پر اور اسٹریٹجی کے زور پر اس کا پولیٹیکل کنٹرول پھیلا تھا, دلوں میں نسلوں میں اترا تھا. وہ جو 30 سال کی ہسٹری میں ویسٹ افریقہ سے لے کے چائنا اور نارتھ سینٹرل ایشیا سے لے کر وہ انڈیا کے بارڈر تک, یہ بھائی دلوں میں کیسے اترا تھا, وہ سینچریز لگی تھیں. لیکن پولیٹیکل کنٹرول 30 سال میں پھیل گیا تھا, کیونکہ ہم سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ پیراڈائم ہی نہیں تھا. جتنا نچوڑتے تھے وہ پہلے, تو اسلام نے نظامی فرق دے دیا تھا. فار ایگزامپل there is one thing that you could study and that is private property rights. میری زمین میری ہی ہے, یہ تو انٹروڈیوس اسلام نے کیا تھا. اس سے پہلے تو بادشاہ کی زمین ہوتی تھی اور جگیرداروں کو وہ دیتا تھا. تو وہ جتنی بھی جگیردار کی کلاس ہوتی تھی, کیونکہ بادشاہ خود تو نہیں کام کر سکتا, تو وہ جگیردار بادشاہ کے بہاف پر اس جاگیر کے اونر ہوتے تھے, اور اس جاگیر پر کام کرنے والے کمی کمین بس اس جاگیردار کے غلام ہوتے تھے. تو انہوں نے ہی کھانا, انہوں نے ہی مال, انہوں نے ہی مین پاور دینی ہوتی تھی. دیٹ از واٹ یو کال دا فیوڈل سسٹم. اس فیوڈل سسٹم میں پرائیویٹ اونرشپ تو ہے ہی نہیں کسی کی, بھائی سب کچھ اسٹیٹ کا ہے. تو مسلمان کہہ رہا نہیں بھائی, یہ مسلمانوں نے فتح کر لی ہے, بٹ کہا زمین تمہاری ہے, تم ہی کام کرو گے, جزیہ دے دو گے. That's nothing as compared to what they were doing before. Hence, اگر آپ تم ہسٹری پڑھنا شروع کرو گے تو you would realize کہ they would demand کہ بھائی آپ آ کے ہم پہ حکمرانی شروع کر دو. So یہ کیا کرنا ہے, that's the first thing. So we were saying کہ ہم کیا steps لے سکتے ہیں. پہلا step, اقرا. Please for God's sake start to read. پڑھنا شروع کر دو, سمجھنا شروع کر دو. بھئی یہ کرنے کے لیے تو نہیں کہ امریکہ بین لگا کے بیٹھا ہوا نا, تو آئی ایم ایف آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کا طالب علم پڑھے گا نہیں. اس کی ڈگری پہ لکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بٹ وہ صرف آرٹیفیشل ہی رہے, انٹیلیجنس نہ کہیں قریب آ جائے اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے. گلوبل فائنینشیل سسٹمز کام کیسے کرتے ہیں, نہ یہ نہیں کرنا. یہ چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ ہے, لیکن اس کو ککھ نہیں آتا, تو اب مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پر یہ مومن نہیں چاہیے, وہ مومن چاہیے جس کو واقعی پتہ ہے. So that's the first step. Second, in order to use this quality for the sake of deen, there are two things that we have to understand, and یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے 2 احکامات آئے تھے. پہلا اقرا, اگلے 2 احکامات کیا آئے تھے؟ تو سورہ مزمل اور سورہ مدثر. تو ایک کیا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر, اب کھڑے ہو جائیں, اب انذار کریں, اب ڈرائیں. کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے تھرو علم دیا ہے, اس لیے آپ نبی امی ہیں, وہ علم انذار کے لیے یوز کرنا ہے, دوسروں کو ٹریک پہ لانے کے لیے. تو مومن نے, اینڈ بائی دا وے قرآن و سنہ از پارٹ آف اٹ. دس از لائک ون لائف. You have to have Quran and Sunnah inside, you have to have that amal, but then you also need to have that pragmatism.
قم فانذر. And then it has to be grounded in spirituality. تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو دن میں انذار ہے، رات میں قیام ہے. تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ آپ کی اللہ کے لیے اس کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جب حی علی الصلاۃ آ گیا تو اب نماز پڑھو. کبھی اللہ رب العزت کے قرآن کو کھول کے پڑھو. تو لاسٹ والا جو بیان تھا، جسٹ گو بیک اینڈ لسن ٹو دیٹ اگین، جس میں نے کہا تھا کہ ہم کیا اسمارٹ گولز اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان آرڈر ٹو یوز دس quality of mind for the sake of Allah Rabbul Izzat, it has to be grounded in spirituality. That's the reason نماز چاہیے, that's the reason سجدہ چاہیے, that's the reason زکوٰۃ دینی ہے, that's the reason حج کرنا ہے. حج اپنے اس عقل اور شعور کو خدا نہ بن جائے کہیں کہ بس میں ہی ہوں, it's a my way اور ہائی وے. تو جاؤ بھائی عرفات کے میدان میں جہاں پہ ہر کالا گورا برابر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پاور لینے کے بعد میں وہ نہیں کر سکتا جو امریکہ کر رہا ہے. اگر میرے ہاتھ میں پاور آ جائے تو جب تک وہ اسپرچولی گراؤنڈیڈ نہیں ہے, آئی ول اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم ظلم جو وہ کر رہے ہیں, ان فیکٹ ورس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیجسلی جسٹیفائی نہیں کر رہے. ہم مولوی ہو کے ریلیجسلی جسٹیفائی بھی کر لیں گے اپنے ظلم کو. اٹ ہیز ٹو بی فار دا سیک آف اللہ رب العزت. پرائیورٹی پھر امت ہوگی. پرائیورٹی کہا نا کہ جو قوم کا حاکم ہے وہ خادمہا, وہ قوم کا خادم ہے. اٹس ناٹ این انٹائٹلمنٹ کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں. یو آر سپوزڈ ٹو سرو دا پبلک. دیٹس واٹ عمر رضی اللہ عنہ از, دیٹس واٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ از, اینڈ دیٹ از واٹ اللہ کے نبی علیہ السلام از. کہ وہ تمہاری ساری میں تمہارا ذاتی فائدہ ہوگا آف کورس, لیکن اس ذاتی فائدے کو تم زندگی کا مقصد نہیں بنا سکتے. It has to be something beyond yourself. تو تمہارے وقت میں وہ دوسروں کا حصہ ہوگا, تمہارے مال میں وہ دوسروں کا حصہ ہوگا, تمہاری جان میں وہ دوسروں کا حصہ ہوگا. اینڈ پھر اگین فار ایگزامپل وہ آج کہتے ہیں کہ نہیں کیوں اسلام, صرف اسلام کے فائنینشیل سسٹم میں ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 500 بلین کے اراؤنڈ اباؤٹ روپیز میں کنٹریبیوٹیڈ بائی دا سیلریڈ کلاس. اینڈ اس کے اندر ابھی جب انڈائریکٹ ٹیکسز کا پرپورشن نکالو گے تو وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ٹوٹل ظلم ہے. تو ویلتھ بیسڈ ٹیکس, اس کو ٹیکس کہو یا نہ کہو, جو زکوٰۃ ہے, اس کو کمپیئر کر لو کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکس سسٹم کا ظلم کیسے ہوتا ہے عوام الناس پر. میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جب 1 لیٹر پیٹرول کے لیے 50 روپے, وہ بیچارہ موٹر سائیکل والا بھی جو 3 بچوں کا پیٹ پال رہا ہے وہ بھی 50 روپے ہی دیتا ہے, اور وہ بلینئر جو اپنی نہ 10 کروڑ کی گاڑی میں آ کے لیٹر ڈالتا ہے پیٹرول تو وہ بھی 50 روپے ٹیکس دیتا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ بھائی وہ موٹر سائیکل والا بھی 50 روپے ہی دے اور یہ گاڑی والا بھی 50 روپے دے, یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ بٹ یہ ہے. سلام کرو بھائی ویسٹ کو. IMF نے ہمیں سکھایا نا کہ ٹیکس کیسے اکٹھے کرنے ہیں. وہ کہاں گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ فرمایا جو زکوٰۃ دیتے تھے اس کی رسی بھی نہیں دیں گے نا, کیونکہ ٹرائبز نے, حجاز سے باہر والی ٹرائبز نے کہا کہ بھی فائنینشیل کانٹریکٹ واز پارٹ آف دا پولیٹیکل کمپلائنس جو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی تھی. ان کے جانے کے بعد لیٹس ری نیگوشیٹ. کہا بھائی نہیں, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. وہ ایک رسی بھی نہیں دو گے نا تو میں قتال کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو کہ شدت اگر کسی میں تھی تو وہ ان میں تھی, انہوں نے کہا, عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں, وہ پلیز ڈونٹ اوپن سو مینی فرنٹس. ہاں تو زکوٰۃ یعنی کہ سمجھ لو کہ نیگوسیشن والا ہی پارٹ ہے نا, کر لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کو دیکھنا شروع کرو کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, اور جس نظام میں ہم ہیں اس میں کیوں استحصال ہوتا ہے, اس میں کیوں غریب پستا ہے. بیکاز اٹس ناٹ گراؤنڈیڈ ان اسپرچوالٹی. تو 2 کام ہو گئے. پہلا علم اور شعور پیدا کرو اپنے اندر, دوسرا اٹ ہیز ٹو بی اسپرچولی گراؤنڈیڈ. تیسرا کام کیا کرنا ہے, سو وی ہیو ٹو تھنک گلوبل بٹ وی ہیو ٹو ایکٹ لوکل. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, سو کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں, خندق میں, اور خندق میں اس پتھر کو توڑتے ہوئے خواب کیا دکھا رہے ہیں, وہ بعد میں حقیقت بنے گی کہ یہ کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے. عجیب. مکہ میں جب وہ اوجری آپ کے
اوپر رکھی جاتی ہے, تو جب بیٹی صاف کرتے ہوئے رو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس دنیا کے ہر کچے پکے مکان پہ تمہارے باپ کا دین پہنچے گا. تو سوچ کے جس میں کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ شیئر, لاہور کا مارکیٹ شیئر نہیں, گلوبل مارکیٹ شیئر, وہ میرے نبی علیہ السلام کی سوچ ہے. بٹ ایکٹ لوکل کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت ساری گلوبل چاہ رہے ہیں, ایکٹ لوکل بھی نہیں کر رہے. ابھی میں کراچی میں تھا, سو کانفرنس سے پہلے کیونکہ 2 دن تھے, سو آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل. اینڈ جب کراچی جاؤ مایوسی ہوتی ہے ان ٹرمز آف کہ بھئی اوور آل حالات دیکھ کے. ایک بھی کراچی آئٹ ایسا نہیں تھا جس نے مجھے یہ کہا کہ کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے. کراچی کا پولیٹیکل سسٹم, کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی کی کرپشن, کراچی کی پاورٹی, ایک بھی نہیں. ہے لائک کہ بھئی اگر تو کراچی ٹھیک نہیں کر سکتا تو یہ کون سے خواب دیکھ رہا ہے کہ غزہ آزاد کرانا ہے, ہاں فلسطین آزاد کرانا ہے. اگر آج آپ اس ظلم کے خلاف کراچی میں کھڑے نہیں ہو سکتے, میں اور آپ لاہور میں کھڑے نہیں ہو سکتے, کون سا بھی فلسطین آزاد کرانا ہے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومنس کو لیٹر لکھ رہے ہیں, پرشینز کو لیٹر لکھ رہے ہیں, بٹ پہلے مدینہ میں جسٹس قائم کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جسٹس قائم کرنے سے پہلے نہیں لیٹر لکھنے شروع کر دیے, نہیں تو مکہ میں ہی لکھ لیتے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ میں اللہ کا نبی ہوں. نہیں, مدینہ قائم کرنے کے بعد لیٹر لکھا جا رہا ہے. And that is one of the last thing that he does. Once he has set that example in his own locality of sacrifice, of care, of making sure. And اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بہت دور کی بات ہے مدینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور ابھی نبوت نہیں آئی ہے, تو وہ ہم آرام سے بس سیرت پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو پیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 10 میں سے آئی تھنک 4 یا 6 ٹرائبز آپس میں ملتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی ظلم کے خلاف یعنی کہ آواز اٹھائے بغیر نہیں رہیں گے, اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنا غیر ہے. مکہ میں جس میں ٹرائبل نیشنلٹی کا سسٹم تھا, بھائی وہاں پہ تو یہ تصور ہی نہیں تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پیکٹ کا پارٹ بننے کے عرصے بعد فرما رہے ہیں جب دین آ چکا تھا کہ اس دور میں میں ایک ایسے پیکٹ کا پارٹ بنا تھا کہ آج بھی ہوگا تو I'll become part of it. تو تب تو نہیں کہ وہی آ گئی اور کلیئرٹی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر یہ چیز تھی کہ I have to do something. تو فار ایگزامپل ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے ایکٹ لوکل میں, کہ الحمدللہ ہم اپنی جہالت دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرنے کو تیار. آج کا بچہ طالب علم, پتہ نہیں اس کو طالب کہوں کہ علم کہوں کہ کیا کہوں. تم لوگوں کو پتہ ہے یہ جو OA لیولز اور یونیورسٹی کا بچہ ہے, ٹوٹل انٹرٹینمنٹ بس. وہ آئی تھنک جارج آرویل تھا جس نے 1980s میں وہ کتاب لکھی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ جو ایکسٹریم کنٹرول کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہاں کہ ویئر سپریم ڈنڈے کی بنیاد پر کنٹرول کیا جائے گا. تو شاید that might be true for China, بٹ گلوبلی ایسا نہیں ہے. سو اس کے لیے وہ ایک اور آئی تھنک ہزدے ہے جس نے 100 سال پہلے وہ کتاب لکھی تھی, A Brave New World probably, just read that, جس میں اس نے کہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی بنیاد پر ہم ولنگ غلام بن جائیں گے, کیونکہ آج تک کنٹرول کیا گیا تھا تھریٹ اینڈ پین کی بنیاد پر. بٹ تھریٹ اینڈ پین ہیز اے پرابلم دیٹ اٹ کازز ریوولٹس, کیونکہ جب حد سے بڑھے گی تو بندہ کہے گا ایسی کی تیسی, آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو پھر وہ کہتا ہے وہ کانسیکوینسز کو اگنور کر کے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن گلیڈیٹر ٹائپ انٹرٹینمنٹ جب ہو نا, تو اب امت بیٹھی ہے بس سوائپ کری جا رہی ہے. بھی میں فلسطین آ گیا تو ہائے میرا دل, تھوڑی دیر بعد فلسطین گزرا تو وہ ٹام کروز پہ نکل گئے, وہ ٹام کروز کے بعد ایک دم ممباپے آ گیا. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں اس قوم کو کہو کہ ہل جاؤ تو دے آر ولنگ نا سلیوز ٹو دیٹ ریالٹی. تو یہ احتجاج نہیں کریں گے, یہ شعور پیدا نہیں کریں گے, یہ محنت نہیں کریں گے. تو کیا میں اور آپ اس نظام میں کبھی یہ کر سکتے ہیں کہ یار میں شاید پاکستان کی غربت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, بٹ یہ 1-2 گھرانے یہ میری ذمہ داری ہیں. جب میں گروسری اپنے بچوں کے لیے لے کر رہا ہوں میں ان کے لیے بھی کروں گا. ہاں اس کی تعلیم میری ذمہ داری ہے, یہ بیوہ میری ذمہ داری ہے. یاد ہے وہ مکہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں, وہ لسٹ ملتی ہے, بھائی وہ ساری لسٹ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھے ہوئے, نام لکھے ہوئے نا کون کس کی ذمہ داری ہے. وہ مسلمان معاشرہ کہاں گیا, اسٹیٹ نہیں کرتی. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے خاندان میں شاید ایسی مثالیں ہوں جن کے لیے میں کچھ کر سکتا تھا. اب یوں اس سے کیا فرق پڑے گا,
40% پاکستان کے نا اسٹیٹسٹکس ہیں کہ بھی بلو پاورٹی لائن ہے, اور اس 40% میں آپ کیا کر رہے ہو, دیٹس اٹ. اس شعور پیدا کرنے میں آپ کا کیا رول ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں دائی نہیں چاہیے, پریکٹیشنرز چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت چلتی پھرتی حالت میں ہوتی ہے. آپ کا کردار وہ دین کی دعوت بنتا ہے, اور اگر وہ نہیں بن رہا تو فائدہ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو تھنک گلوبل بٹ یو ہیو ٹو ایکٹ لوکل. پاکستان میں ڈیزاسٹر کے لیے کیا کر رہے ہو, پاکستان میں پاورٹی کے لیے کیا کر رہے ہو, پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے کیا کر رہے ہو, پاکستان میں شعور پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو. ادروائز ہم ساری زندگی بھی روتے رہیں گے تو غزہ کچھ نہیں ہوئے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ میں ایکٹ کیا تھا, یا آپ کی پوری زندگی جس ایکٹ کا ثبوت تھی, بھئی میری اکاؤنٹیبلٹی وہی ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے دنیا کی طرح بھاگیں کہ میں کہوں جی میں موڑ دوں دائیں طرف دنیا کو یا بائیں طرف. نہیں. بٹ if I'm not going to act locally, وہ ٹائم آئے گا بھی نہیں کبھی. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. آخری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ دیٹ از کہ جب ہم کنٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وی ہیو ٹو ایکٹ اسٹریٹجکلی. What do I mean by that? جس سے میں نے شروع میں کہا کہ علم ہر قسم کا حاصل کرنا ہے, تو مومن ہسٹری کو بھی سمجھے گا, پالیٹکس کو بھی سمجھے گا. اچھا ہسٹری کیوں سمجھنی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ میں سیاہ سنی فساد ہے, you just need to understand post colonial world. ہوا کیا تھا یہاں پہ؟ یہ جو ہمیں ڈویژنز نظر آ رہی ہیں جہاں پہ 2-3 کام ہو رہے ہیں کہ سنی کے اوپر شیعہ رولر ہے, شیعہ کے اوپر سنی رولر ہے. میں یہاں پہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تمہیں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی لت سے ایتھنیسٹی کے مطابق اگر 3-4 ایتھنیسٹیز ہیں, ان میں سے آدھی اس ملک میں دے دی ہے, آدھی اس ملک میں دے دی ہے, تاکہ نہ وہ ادھر رہے نہ ادھر رہے. ادھر بھی کیوس ہے, ادھر بھی کیوس ہے. بارڈر کے اس پار بھی پنجاب ہے, بارڈر کے اس پار بھی پنجاب ہے. ہاں ہم تو سفر کر رہے ہیں یہاں بیٹھے بھائی. بارڈر کے اس پاس بھی راجستھان ہے, اس طرف بھی راجستھان ہے. آدھی پاپولیشن ادھر ہے, آدھی ادھر ہے. آدھا بلوچستان بلوچ لے کے ادھر بیٹھا ہوئے, آدھے ایران بیٹھے ہوئے ہیں. آدھا پشتون پاکستان میں ہے, آدھا افغانستان میں ہے. کوئی لکیریں کھینچتے ہوئے کوئی دماغ لڑا رہا تھا. ہم ایسے اندھے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہیں, جو لکیر کھنچ گئی بس اس پہ چلی جا رہے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری چینج کر دو. وہ بھائی اس وقت شعور تو پیدا کر لو نا کہ ہو کیا رہا تھا. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ جو آخری پوائنٹ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکٹ اسٹریٹجک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جاتے ہیں نا, تو میں نے بھی تمہیں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو پیکٹس پولیٹیکل ایسوسیشنز کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سب نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی بنائی تھی, لیکن یہ سوروں کو بھول گیا کہ جو اس کے ساتھ کام کیا تھا وہ مارکیٹ بنائی تھی. یار یہ جوز کنٹرولڈ مارکیٹ ہے. ایک نیا ایریا آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہوگی. we'll set up our own trade parameters. we will set up our own example. So اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگین حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے اس کو ایونچولی ٹھیک کرنا ہے تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ آور اون ٹرمز پہ کام. جس طرح میں صرف اگر آپ سوشل سائنسز میں سب نے فیمنزم کا نام سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, اور اس کی ایکسٹریم. اچھا عورتوں کے حقوق کی جو جنگ تھی وہ یورپین ایکسپیرینس آف جینڈر کے بنیاد پر شروع ہو رہا ہے, جس میں کہتا ہوں ایتھیزم واز سپوزڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ بیکاز ان کا ریلیجس ایکسپیرینس ہی فلاڈ ہے, کرسچینٹی اینڈ جوڈزم کا. وہ بھائی اسلام کبھی اس ڈلیما میں تھا ہی نہیں. وہ جس پرابلم کا حل وہ دے رہے تھے تو سر سید احمد خان صاحب سے امپریس ہونے سے پہلے پڑھ تو لیتے بھائی, کیونکہ بلب کی روشنی انہوں نے ایجاد کی تھی تو ہم نے نور کی روشنی بھی ان سے ہی لینی شروع کر دی. بلب ان سے ہی لے لو. ہاں لیکن وہ اندر کے اندھیر نگری کا حل ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو فیمنزم از یورپین ایکسپیرینس آف جینڈر. فار ایگزامپل 1960s میں آ کے آپ کہہ رہے ہو جی اس بندی کے پاس بھی ووٹنگ رائٹ ہے, اس بندی کے پاس بھی پراپرٹی رائٹ ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو انہیریٹنس 1400 سال پہلے دے کے چلے گئے تھے. وہاں پہ بچی کی ووٹنگ رائٹ, اور بھائی بچی سے پوچھے بغیر آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ تو سارے اس کو پراپرٹی سمجھتے تھے پچھلے 100 سال تک. اچھا وہ فیمنزم جب اپنی ایکسٹریم پہ گئی تو پھر اینڈریو ٹیٹ آ جاتا ہے, وہ ریڈ پل. مجھے نہیں پتا اگر میں کوئی ایسے الفاظ بول رہا ہوں تو تم لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. ہاں ریڈ پل, بلو پل, میٹرکس. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں.
سو یہ جو ریڈ پل تھی دیٹ از ایوری سنگل ازم از اے ریئیکشن ٹو سم تھنگ. اس ریئیکشن میں ہم بھی بہ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اسلام فیمنسٹ ہے کہ نہیں, تو پھر فیمنسٹ مسلمہ لائک گیم آن نہیں ہو گئی. قرآنک مسلمہ کہاں گئی؟ میرا دین کیا کہہ رہا ہے وہ والا لینس کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی, فار ایگزامپل میسکلینٹی از آن ڈکلائن گلوبلی اینڈ اٹس بایولوجیکلی اینڈ سوشولوجیکلی, اور ٹیسٹرون لیول ہی نیچے جائی جا رہا ہے. ہاں, سو اس میسکلینٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمیں اینڈریو ٹیٹس نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے, بٹ دیٹ از ناٹ لائک کہ اسلام کو قبول کرے تو ہینس حضرت صحیح بھی کہہ رہے ہیں. وہ جو اینڈریو ٹیٹ کائنڈ آف میسکلینٹی ہے نا, دیٹ از ناٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں اللہ کے نبی کے لینس سے اس دنیا کو دیکھنا ہے, نہ کہ کسی دنیا کے لینس میں اللہ کے نبی کو فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیمنسٹ تھے نعوذ باللہ, یا وہ ریڈ پل. بھائی نہیں, ہمارا اپنا لینس کیا ہے, ہینس یو ہیو ٹو اسٹڈی. تو اسٹریٹجک کنٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے؟ سو ابھی پروفیٹک اسٹڈی سمٹ پہ تو کرس ہی واز سیئنگ کہ جب میں 20-25 سال پہلے مسلمان ہوا تو اس وقت دعویٰ سین پہ حمزہ یوسف اور یہ اس طرح کے سارے فگرز تھے. اینڈ آئی واز لائک کہ جی یہ میں تو نہیں کر سکتا, تو قرآن و سنت پڑھنا ٹھیک ہے بٹ میں دائی نہیں ہوں. تو اس نے کہا میں انٹرپرینور ہی رہا. سو وٹ ہی لانچڈ واز کراؤڈ فنڈنگ پلیٹفارمس, کہ جب مسلمان اسٹارٹ اپس جاتے ہیں تو نام مسلمان والا ہے, وہ بینک اکاؤنٹ پیچھے سیل ہو جاتا ہے. وہ نام مسلمان والا ٹرانزیکشن تو کہیں علی ہمایوں نام کا کوئی ٹیررسٹ تھا لت سے افغانستان میں, تو آپ کی یورپ میں ٹرانزیکشن رک گئی ہے کیونکہ وہ نام ٹیگ ہو گیا سسٹم میں بس. تو اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کے خلاف باعث تھی ان کے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو اس نے لانچ کوڈ بنا دیا. اس نے کہا ریسنٹ نمبر سے تھے شاید $1 billion, دیٹس لائک پی نٹس, بٹ دیٹس دا کانسیپٹ. $1 billion ان اے گرینڈ اسکیم آف تھنگس از نتھنگ, بٹ بھائی آئیڈیا وہ ہے. سو پاکستان میں جس وقت ریلیجس سرکلز کی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو سارے اسپیکرز کے ہیں وہ دائی ہیں, تو وہ آپ کو آج آگے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور لڑائی ان ساروں میں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بات میں نے کرنی ہے تو کیا کرے گا. ہاں, کیونکہ جب تھیم ایک چل رہی ہے کانفرنس کی, تو یہ نہ ہو میرے ہی بیان میں باقی سارے بیان بھی کور ہو جائیں. اور اگر معین محمود کا پہلے ہے تو پھر تو ہوگا بھی ہے, کیونکہ میں شروع کہیں نارتھ پول سے ہوں گا اور اینڈ کہیں ساؤتھ پول پہ ہو جاؤں گا. گڑبڑ میری, میں کیا کروں, معذرت. بٹ دا پرابلم از کہ مسلمانوں کے رول ماڈلز ہر فیلڈ میں کیوں نہیں نظر آ رہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ جو لانچ گڈ تھا اس کا پاکستانی لانچ کہاں تھا؟ اینڈ بائی دا وے اس میں اسی نے ایک کانسیپٹ دیا, دیٹ واز ڈیجیٹل خلافہ. تھنکنگ مسلم پوڈ کاسٹ, آل آف یو شوڈ سبسکرائب ٹو اٹ پلیز فار گاڈ سیک. اگر ایک کام آن لائن یوٹیوب کا حلال جوس سائز قیامت کے روز دکھانا چاہتے ہو تو تھنکنگ مسلم پوڈ کاسٹ جوائن کر لو. جلال بائی دا وے مجھے کمیشن نہیں دے رہا, ہاں, بٹ اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اس نے کہا ڈیجیٹل خلافت. میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پولیٹیکل ایلیٹ اور دا ملٹری ایلیٹ. بھائی پاکستان میں ہمیں بیٹھے ملیشین کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں کس نے روکا ہے؟ یہ ہسٹوریکلی ممکن نہیں تھا, آج ممکن ہے نا. تو اس نے کہا کہ پوری وہ جو 2 بلین مسلمان ہیں اس کے اوپر چند ہزار ایلیٹ ہے نا, اور بھائی ان ایلیٹ کو چھوڑ دو. وائی ازنٹ دی امہ کمبائننگ؟ یہاں پہ ہم بیٹھے ٹرکی سے کلابریٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور وہ ہر پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ ایجوکیشن کا اعتبار ہے, چاہے وہ اکانومی ہے, چاہے وہ فائنانس ہے, وی نیڈ ٹو اسٹارٹ دوز کلیبریشنس. وی نیڈ ٹو کریٹ مسلم تھنک ٹینکس جو ایٹ لیسٹ سوچنا تو شروع کریں نا. ابھی a lot of times when you ask the question you don't even know the answer. آنسر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ گفتگو سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ جو کہا تھا نا کہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا, اور بھائی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت میں نہیں ہوا تھا, آپ کے وقت میں صرف پلیٹ فارم کریٹ ہوا تھا, دیٹس اٹ. سو ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں یقین انسٹیٹیوٹ کی. وہ دیٹس ریسرچ تھنک ٹینک جو کیا کر رہا ہے, وہ انٹلیکچوئل جہاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو مسلمان امہ کو اس وقت کرنٹ کنٹروورشل کوسچنز فیسڈ ہیں وہ ان کے جواب ریسرچ کر کے ٹریڈیشن سے نکال کے آپ کو دے رہے ہیں. بٹ امہ کا فائنینشیل ریسرچ سینٹر کہاں ہے؟ امہ کا پولیٹیکل ریسرچ سینٹر کہاں ہے؟ جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ خلافت کا وہ تصور جو کہ جغرافیکل ان نیچر تھا, اور بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہسٹری میں کبھی نہیں تھا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی 3 پاور سینٹرز تھے, ایک سلطنت عثمانیہ تھا, ایک ایران تھا, ایک انڈیا تھا. یہ جو گلوبل جغرافیکل کانسیپٹ ہے نا ود ون رولر, وہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی. بٹ وہ کانورسیشن سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وی کین گو بیونڈ بارڈرز. میں افغانی نہیں ہوں گا, میں ملیشین نہیں ہوں گا, میں پاکستانی رہوں گا,
بٹ ہمیں جو بائنڈ کر رہی تھی چیز وہ جیوگرافی یا نیشنلٹی تھوڑی کر رہی تھی, وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کر رہے تھے. تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پر کیوں نہیں ٹرکس کے ساتھ بیٹھ گیا, میں ان کے ساتھ ملیشینز کے ساتھ بیٹھ گیا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو تھنک. ون پاتھ نیٹ ورک ایک میڈیا سینٹر ہے مسلمان کے میڈیا ہاؤسز کا ہے. یہ کہنا میڈیا ان کے کنٹرول میں, بالکل بھائی کانورسیشن تو سٹارٹ کرو. چائنا بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی آؤٹ سائڈ چائنا تو تھریٹ نہیں بن سکا نا. ہواوے پہ جب بین لگ جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم, جی وہ ٹرمپ اپنے میال سے پچھلے دور میں کہتا ہے کہ دے کین ناٹ یوز اینڈرائڈ, گوگل کو بین کر دیتا ہے. تو ان کو 2-3 سال لگ گئے, انہوں نے اپنا بنا لیا. ابھی وہ گلوبل ہو گیا نہیں, بٹ ہو جائے گا, پلیٹ فارم تک کر لیا نا. دیکھو یو کین ناٹ بیکم اے گلوبل تھریٹ اور ایون اے گلوبل پلیئر انلیس یو ڈو دا ہوم ورک. سو اب اس کے لیے گو بیک ٹو دا پرابلم, میں نے کہا تھا ایوری سنگل ون آف یو ہیو ٹو تھنک آف کہ ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ. بھائی میری فیلڈ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے گھر نہیں بنانے شروع کر دینے, ہاں اس نے میڈیسن ہی کرنی ہے. But why not you become pioneers in terms of your research, your understanding? You might be able to create only a very small dent, but then that dent is your contribution. That's your jihad. ہم بالکل امپریکٹیکل ہو گئے ہیں اینڈ ہم صرف ایموشنل ریٹرک پہ چلتے ہیں. 2-4 میں تم لوگوں کو جہاد کی آیتیں سناؤں, 2-4 احادیث سناؤں, حوریں دکھاؤں 70 ہو گئے اللہ اکبر, ہاں That's not going to work. میرا کزن تھا کینیڈا میں, اس نے کہا کہ تو انڈینز ور ریئلی کنیکٹڈ ود ایچ ادر. تو جب کسی ہندو کی پروموشن ہو جاتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ او بھائی تو جو مرضی کر لے, جانا تو جہنم میں چاہیے. But I was thinking like کہ میرے نبی علیہ السلام اس کے جہنم میں جانے کی فکر میں پڑے ہوئے تھے. میں اپنی جنت اور اس کی جہنم پہ تسلی دے کے بیٹھا ہوں. میں وہ فکر کیوں نہیں کر رہے کہ میرے نبی علیہ السلام جیوز آف مدینہ پہ یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بنی اسرائیل منحوس قوم ہے جس نے جہنم میں جانا ہے. میرے نبی علیہ السلام تو ان کو دعوت دے رہے ہیں. آپ ان کے جہنم پہ جانے پہ پریشان ہیں کیونکہ وہ امت دعوت ہے. ہم تسلی دے کے بیکاز وہ آئی تھنک یہ وہ I'm not sure کہ میں نے کس کو سنا ہے, پاکستان میں کسی کو سنا ہے, he said defeatist mentality کا ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پٹنے کو بھی اب ہیروئزم میں لے کنورٹ کر دیا ہوا ہے. الحمدللہ جنت ہماری ہے, ہاں دنیا میں تو پٹ رہے ہیں بٹ یہ کس نے گارنٹی کرتی ہے. تو ہم نے اپنی اس ڈیفیٹزم میں بھی ایک چس رکھ لی ہے کہ مزہ بہت آ رہا ہے. We just accepted it. So start to create that ecosystem. جیسے میں کہتے ہیں نا کہ نصیحہ کیا کر رہا تھا, تو نصیحہ ریلیجس ایجوکیشن کا ایکو سسٹم کریٹ کر رہا تھا. Me and you have to come together and learn. We have to learn to speak the language of the concerns of the ummah. کیونکہ one of the problems in the tradition has been, so میں ایک عالم کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے نا کہ آپ بڑوں کے رستے پر چلنا ہے, تو انہوں نے کہا بڑوں کے رستے پر چلنا ہے, کھڑے نہیں رہنا. ہم کہیں کھڑے ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رستہ, امام شافعی کا رستہ, اور بھائی اس راستے پہ چلنا تھا, جمود نہیں ہو جانا تھا. But we were just stuck. But then that ecosystem is required in every single field. Every single field. And the last point which is connecting these four is that we have to understand کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج اس شخص کی ضرورت ہے, اس سوچ فکر کی ضرورت ہے جو پازیٹیو ہے اور کنٹریبیوٹنگ ہے, بٹ ود دس شیورٹی کہ when I'm going to plant the seed, یہ میری زندگی میں it's not going to sprout. میری زندگی میں یہ درخت نہیں بنے گا جس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ہم فیوچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا, مکہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو مدینہ کھلتا ہے, مدینہ میں سسٹم کریٹ کرتے ہیں اینڈ دین آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. دیٹس اٹ. حجاز بھی پورا کور نہیں ہوتا which is between مکہ اینڈ مدینہ. لیکن اللہ وہ کیا فرما رہے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح. بھائی گرو در گرو آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ وہ ایکو سسٹم کا پلیٹ فارم ہی بنا دو گے. اینڈ وی ہیو ٹو بیکم دیٹ برک جو بیس میں لگتی ہے, نظر نہیں آتی ہے, بٹ وال اسی پہ کھڑی ہوتی ہے. دیٹس اٹ. ہمارا کام ہی ہے, ہماری جنریشن کا کام وہ برک لگانا ہے جو ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی سے باہر آ کر یہ سوچے گی کہ ہو سکتا ہے. آج ان کا کنٹرول ہے, بٹ ہمیشہ سے تھا نہیں, ہمیشہ رہے گا نہیں, وہ تو اللہ ہے جو باقی ذات ہے.
آج اس ظلم کی انتہا میں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ پلانٹنگ سیڈز. وہ سوچ کے ہیں، وہ فکر کے ہیں، وہ سولوشنز کے ہیں. انشاءاللہ ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو اسپراؤٹ، ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو ہیو دوز ڈیپ روٹس. بٹ آئی کین ناٹ بی بلائنڈیڈ ٹو ریالٹی. خوش فہمی میں نہیں رہنا. جیسے میں نے کوئی 2-2.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ اس سے 100 سال پہلے گیم سٹارٹ ہوتی ہے بھائی. وہ تو اینڈ رزلٹ تھا. وہ اس 90 سال کے دور میں جب پچھلی دفعہ قدس ان کے انڈر تھا تو آپ کو 90 آڈ ایئرز لگ گئے. تو وہ 100 سال کا پروسیس تھا جہاں پہ تصور سٹارٹ ہوتا ہے. وہ نور الدین زنگی، پھر وہ عماد الدین زنگی، اور پھر عماد یا نور الدین زنگی، اینڈ دین فائنلی صلاح الدین ایوبی. It's not going to happen. And ہو یا نہ ہو that's irrelevant. دیکھو جس وقت آپ نے ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا تو اس ہائی رائز بلڈنگ میں اتنا نیچے بھی جانا پڑتا ہے. اینڈ جب تک بیسمنٹ کی بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے سرفیس لیول پہ کچھ نظر نہیں آتا. بٹ جب وہ بلڈنگ نیچے بیسمنٹ کی صحیح بنیادوں پر کھڑی ہوتے ہوتے سرفیس لیول پہ پہنچ جاتی ہے that's when the speed picks up. That's when it becomes visible. آج ہمیں امت کی بنیادوں پہ کام کرنا ہے. اینڈ اگین ان بنیادوں سے مراد کیا ہے؟ دیکھو میں نے کہا نا کہ میں نے کیوں کیا ہسٹری پڑھنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رومن سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ میں مثال پہلے بھی بہت دفعہ دے چکا ہوں کہ وہ عبرانی زبان ہبریو کسی کو نہیں آتی تھی اور جوز پہ ڈپینڈنٹ تھے. جیسے میں کہتا ہوں نا چائنا اوور آل پیمنٹس میں ڈالر میں نہ بھی یوز کرے تو بھائی وہ جو نیٹ ورکس ہیں فائنینشیل جیسے سوئفٹ ہے، اور بھائی پیمنٹ کرنی ہے تو کسی ٹیکنالوجی کے تھرو ہونی ہے نا. وہ ٹیکنالوجی ساری نارتھ کنٹرولڈ ہے، ویسٹ کنٹرولڈ ہے، تو کیسے کرو گے پیمنٹ؟ تو ابھی آپ کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. جتنے مرضی آپ برکس بنا لیں. سو برکس از ناٹ برکس، برکس از برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، دیٹ برک. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم بٹ دے ورکنگ آن اٹ. مسلمان امت سو رہی ہے بس. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی سے فرماتے ہیں کہ جا کے ہبریو سیکھ کے آؤ. آج کی ہبریو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آج کی ہبریو فائنینشل سسٹم ہے، آج کی ہبریو ڈائنامکس کے ورلڈ ٹریڈ کام کیسے کر رہی ہے. یہ امریکہ کے جو سپر کیریئرز ہیں وہ 7 سمندروں میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈھولکی تھوڑی بجا رہے ہیں، ٹریڈ راؤٹس کنٹرول کر رہے ہیں. You just have to understand that. اور جب وہ کام آج سٹارٹ کرو گے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. That's the first thing کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کو سپورٹ کرو گے. بھائی اللہ کو سپورٹ کیا کرنی ہے؟ یہی سپورٹ ہے بھائی. ینصرکم، اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے. He is going to support you ویثبت اقدامکم، کہ اللہ رب العزت اس طرح کہ فرملی پلانٹ کریں گے تمہیں. پھر اور اگر میں یہ نہیں کروں گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ اگر تم نہیں نکلو گے، ہاں تم امت کے لیے کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا، دردناک عذاب میں ڈالے گا. اینڈ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اللہ مجھے اور آپ کو بدل دیں گے، کوئی اور قوم آ جائے گی. That's where it started کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر میں اپنی سوچ فکر، اپنے ریسورسز، اپنا دل دماغ اس دین پر نہیں لگاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بدل دوں گا، کوئی اور قوم آ جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اللہ ڈزنٹ کیئر. ان واٹ سینس کہ وہ مستغنی ذات ہے، وہ میرے اور آپ پہ ڈپینڈنٹ تھوڑی ہے. وہ کافر کو ایمان دے دے گا، وہی کافر جو آج احتجاج کر رہا ہے. کیونکہ اس گلوبل امہ میں یہ کس نے کہا کہ بھی وہ جغرافیکل امہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اللہ کسی آسٹریلین کے دل میں ایمان ڈالے گا، کسی جرمن کے دل میں ایمان ڈالے گا، کسی جاپان کے دل میں ایمان ڈالے گا، بس وہ سارے مل کے امت بن جائیں گے. میں اور آپ دیکھتے رہیں گے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ڈس فنکشنل خدا نہیں ہے. اللہ رب العزت ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. یہ ہم نے توحید بس پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. اس کینوس آف ورلڈ پولیٹکس میں میرا رب ڈس فنکشنل ہے، بٹ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ کنٹرول ملے. ہم ان سے زیادہ ظلم کریں گے کیونکہ اسپرچولی گراؤنڈڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. اللہ has his own plans. It's just like me and you have to ask, am I part of that plan or not? That's the reason you need to know Quran and Sunnah. That's the reason you need to read the Seerah.
اس میں کیا کر سکتا ہوں. ایوری سنگل ون آف us has to find that کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے. جس وقت آپ مکہ میں اپنی بیٹی کو روتے ہوئے تسلی دے رہے تھے کہ ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچے گا، آج اس گلوبلائزیشن کے دور میں اس کچے پکے مکان میں پہنچانے کا کردار میں کہاں ادا کر رہا ہوں. That's the answer that me and you need. اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو وہ پروڈکٹیوٹی عطا کریں کہ جو قیامت کے روز ہمارے لیے فخر کا باعث ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فخر کا باعث ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا. یا اللہ حق کو حق کر دکھائیے اور اس پہ اتباع نصیب فرمائیے. وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے کریم آقا باطل کو باطل کر دکھائیے اور اس سے اجتناب نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجئے. اے کریم آقا ہمیں وہ ویژن عطا فرما جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی تھی. اے کریم آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھے ہیں یا سارت الجبل. اے کریم آقا کہاں دیکھ رہے ہیں اور اپنی امت کو گائیڈ کر رہے ہیں. اے کریم آقا ہمیں وہ ویژنری عطا فرما. یا اللہ امت کو وہ لیڈرشپ عطا فرما. یا اللہ یہ عوام تو کل انعام ہوتی ہے. اے کریم آقا اس عوام کو چلانے والا بھیج دے. اے کریم آقا اس عوام کو ویژن دکھانے والا بھیج دے. یا اللہ ہمیں محنت کرنے والا بنا دے. اے کریم آقا ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں ہم میں سے جو جس فیلڈ میں بیٹھا ہے اس کو اس کی اللہ دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عدل کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. جسٹس یا اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم اس ظلم سے بچ جائیں یا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے بھی اس ظلم کے نظام کا ہمیں پارٹ نہ بنا. یا اللہ ہمیں قیامت کے روز شرمندگی سے بچائیں. اے کریم آقا اس دن کی تیاری کے لیے آج ٹھیک کر دیجئے. اے کریم آقا ہمیں نہیں پتہ کیسے ٹھیک ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیجئے. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں چلا لیجئے. اے کریم آقا آپ ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے. ہمیں حیا عطا فرما دیجئے. ان آنکھوں کو اطاعت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یا اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے رستے پہ چلا لیجئے. آپ کی سنت کو، سیرت کو حقیقت طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس کا ظاہر و باطن اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسا ایمان آپ نے صحابہ کو دیا تھا اے کریم آقا ویسا ہمیں بھی دے. یا اللہ جیسا عمل ان کو دیا تھا جس کا آؤٹ کم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھا اے کریم آقا ویسے ہی عمل ہمیں بھی دے. تو بھی ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم تیرے سے راضی ہو جائیں، بلکہ ہم تیرے سے راضی ہیں. ہماری تو اوقات اتنی بھی نہیں تھی، تیرا بڑا فضل و کرم ہے. کریم آقا تو عافیت والا معاملہ کر دے. اے کریم آقا تو امت کو سہارا دے دے، اپنے فضل و کرم سے سہارا دے دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.